بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 23 ہے، جس میں ہم شاعر بنی بولان من طیء کو پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہمارا ٹائٹل ہے یا عنوان ہے وہ ہے وقال بعض بنی بولان من طیء۔ ان کا کوئی تعارف یہاں پر مذکور نہیں ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں ان کے اشعار کو اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ وقال بعض بنی بولان من طیء نحن حبسنا بنی جدیلة فی نار من الحرب جحمة الظرم نستوقد النبل بالحضيض ونصطاد نفوسا بنت على الكرم۔ وقال رويشد بن كثير الطائي يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم فما علي بذنب عندكم فوت۔ تو ترجمہ کریں، نحن حبسنا، حبس من الحبس بمعنى القید، ہم نے قید کیا، کس کو؟ بنی جدیلتا، بنو جدیلہ کو ہم نے جنگ میں یا ہم نے جنگ کی آگ میں ایسے گرفتار کیا، فی نار من الحرب، جنگ کی ایسی آگ میں ہم نے بنو جدیلہ کو حبسنا گرفتار کیا۔ جحمة الظرم، یہ ایسی جنگ تھی یا ایسی آگ تھی کہ جحمة الظرم، جحمة الظرم کے ہم کہیں گے کہ آگ تھی جو کہ چنگاریاں اس سے اڑ رہی تھی۔ جحمہ کہتے ہیں آگ کو، الظرم ہم کہیں گے چنگاریاں، یعنی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہم نے ان کو گرفتار کیا، یعنی ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ اس جنگ سے باہر نکلے، گویا کہ وہ ہر طرف سے پھنس چکے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جحمہ آگ کی بھڑک کو کہتے ہیں، جحمہ آگ کی بھڑک کو کہتے ہیں، اور ضرمتن یا الظرم کہتے ہیں چنگاریوں کو۔ تو آگ کی بھڑک ہو، ساتھ میں چنگاریاں ہوں، تو یہ کیسا جنگ ہوگا اور کیا اس کی صورت ہوگی، کیا حال ہوگا، بہت شدت والی جنگ میں ہم نے ان کو گرفتار کیا۔ آگے کہتے ہیں نستوقد النبل بالحضیض، نستوقد کا ترجمہ ہے کہ ہم نشیبی زمین میں تیروں کی آگ بھڑکاتے تھے۔ نستوقد ہم آگ بھڑکاتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے آگ جلائی تو میں کہتا ہوں انا اوقد النار ونحن نوقد، اوقد یوقد نحن نوقد النار، ہم آگ کو جلاتے ہیں، اوقد یوقد ایقاد النار۔ تو نستوقد ہم نے آگ کو طلب کیا یا ہم نے تیروں کی آگ بھڑکائی۔ نبل کہتے ہیں تیر کو، جمع سہم، دیکھو نبل اسم جمع للسہم، سہم کہتے ہیں تیر کو، گویا کہ ہم نے تیروں میں آگ بھڑکائی، تیروں کو اتنا تیز استعمال کیا اس میں آگ بھڑک گئی، یا تیروں کو ہم نے آگ سے تشبیہ دی اور اتنے زیادہ تیر ہم نے برسائے گویا کہ آگ برسا رہے تھے۔ بالحضیض، حضیض یہاں پر پستی یا پہاڑ کی زیر زمین، یعنی گھاٹی سمجھ لیں، ایسی جگہ پر ہم نے تیروں کی بارش برسائی، ایسے تیر کہ بالکل وہ آگ لگ رہے تھے، آگ کی طرح تیزی تھی اس میں۔ وَنَصْطَادُ نُفُوسًا، اور ہم شکار کر رہے تھے جانوں کو، اور ایسی جانوں کا ہم شکار کرتے تھے اس دن، حضیض میں، حضیض گھاٹی یا پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، بنت علی الکرم، ایسے نفوس کا ہم شکار کر رہے تھے جو کہ بنت سے کیا مراد کہ وہ اس کی بنیاد جو تھی وہ کرم و سخا پر رکھی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، تیروں کے بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ تیر اندازی اتنی شدت اور کثرت سے ہوتی تھی کہ تیروں کے بھالوں سے آگ نکلتی تھی، اور ایسے نفوس کو ہم نے شکار کیا، ہمارے جال میں پھنسے، التی بنت
بنا یبنی، بنا المسجد، فلاں نے مسجد بنا، تو بنت النفوس بنت علی الکرم، سخاوت اور جود پر ان کی بنیاد پڑی تھی، ایسے سخی لوگوں کو ہم نے قتل کیا۔ آگے بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر شاعر رویشد بن کثیر الطائی ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الراکب المزجی مطیتہ، اے اپنی سواری کو ہانکنے والے سوار، یا ایھا الراکب، راکب سوار کو کہتے ہیں، المزجی، المزجی کہیں گے ہانکنے والے کو، ازجا یزجی، مطیتہ، اور مطیہ کے معنی ہیں سواری کے، کہ اپنے سواری کو اے ہانکنے والے آدمی، اے سوار، سائل، آپ سوال کریں، سل، سأل یسأل، سل، سوال کریں، بنی اسد، قبیلہ بنو اسد سے، ان سے آپ سوال کریں، ان سے پوچھیں، ما هذه الصوت، کہ یہ کیا آواز ہے، ما هذه الصوت، یہ کیا آواز ہے، وقل لهم، اور ان سے کہو، بادروا بالعذر والتمسوا، اور ان سے کہہ دیجئے کہ جلد عذر پیش کرو اور ایسی بات تلاش کرو جو تمہیں بری کر دے، والتمسوا ای اطلبوا، پہلے تو آپ عذر کرو، عذر پیش کرو، اپنے آپ کو معذرت کرو، والتمسوا، اور اس کے بعد یا تو ایسی چیز طلب کرو، قولا، ایسی بات، یبرئکم، کہ تمہیں بری کر دے، انی انا الموت، کیونکہ میں موت کی طرح تمہارے سامنے آ رہا ہوں، ورنہ میں موت ہوں، ورنہ میں تمہارے لیے موت کا فرشتہ بن کے آؤں گا اور تمہیں قتل کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آگے، ان تذنبوا، اگر تم گناہ کرو گے، ان تذنبوا، اذنبا یذنبوا، اذنبا بمعنی اذنب فلان نے گناہ کیا، ذم کیا، اگر تم گناہ کرو گے، ثم تأتینی بقیتکم، اگر تم گناہ کرو اور پھر تمہاری اولاد میرے پاس آ جائے، فما علی بذنب، تو میرے اوپر کوئی گناہ نہیں، میرے اوپر کوئی قصور نہیں، ثم تأتینی، پھر میرے پاس آئے، بقیتکم، تمہاری اولاد، اگر تم آج گناہ کرو گے، کل تمہاری اولاد میرے پاس آئے گی، بقیتکم ای اولادکم، تمہارا جو باقی ہے، میراث ہے، تمہاری اولاد ہے، ورثاء ہیں، وہ تأتینی ای تجیء، جاء یجیء تجیء، وہ تأتی، ہمارے پاس آئے گی، فما علی ذنب، تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا، کیا، عندکم فوتو، میرا کوئی قصور نہ ہوگا کہ جو کچھ فوت ہوگا وہ تمہاری جانب سے ہوگا، کیونکہ آج تم عذر نہیں کر رہے، آج تم معافی نہیں مانگ رہے، آج تم اپنے لیے کوئی ایسی دلیل اور حجت نہیں بنا رہے کہ تم میرے ہاتھ سے چھوٹ جاؤ، کل تمہاری اولاد تمہارے کیے کی سزا یا تمہارے کرتوتوں کی سزا وہ بھگتے گی، اور تمہارے کرتوتوں کا اور گناہوں کا جو خمیازہ ہے وہ ان کو ملے گا، اس لیے آج آ جائیں اور اپنا موقف پیش کریں یا اپنے آپ کو معذور بتائیں، تاکہ میں آپ کو معاف کر دوں اور تمہارے بقیتکم، اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو یاد ہو گیا ہوگا، بہت آسان ہے، تو ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں اشعار کو یاد بھی کرنا ہے، اشعار میں جو الفاظ ہیں، معانی کلمات ہیں، مفردات الکلمات ہیں، ان کو بھی بار بار دہرانا ہے اور یاد کرنا ہے، اور اس کے بآواز بلند بھی پڑھیں تاکہ ہماری قراءت بھی اچھی ہو جائے۔ یا ایھا الراکب المزجی مطیتہ، سائل بنی اسد ما هذه الصوت، وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم انی انا الموت، ان تذنبوا ثم تأتینی بقیتکم فما علی بذنب عندکم فوت، والسلام علیکم۔